سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور شہریوں کو ناجائز نقصان پہنچانے کے الزامات ثابت ہو گئے ہیں۔ پاک فوج کی تاریخ کے سب سے نمایاں کورٹ مارشل کیسز میں سے ایک کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت سابق ISI چیف کو 14 سال قید مشقت کی سزا سنا دی گئی۔ فیصلے کے مطابق مجرم کے بعض مخصوص معاملات میں سیاسی بے چینی اور بدامنی پھیلانے سے متعلق الگ تحقیقات بھی جاری ہیں۔ سزا 11 دسمبر 2025 سے نافذ العمل ہوگی۔ جائزہ لیتے ہیں فیض حمید پر یہ الزامات کیوں، کب اور کیسے لگے، اور وہ عوامی سطح پر کب اور کیسے پہچانے گئے۔ نومبر 2017 حکومت مخالف کالعدم تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا، مقام تھا اسلام آباد کا فیض آباد انٹرچینج۔ جلاؤ، گھراؤ اور توڑ پھوڑ، پولیس اہلکار پر مسلح کارکنوں کے حملے بھی ہوئے۔ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کا الزام تھا کہ حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے امیدوار کے ختم نبوت کے حلف نامے میں رد و بدل کی ہے۔ PLP نے اسے سازش قرار دیتے ہوئے اس وقت کے وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ نون لیگ حکومت نے الزامات مسترد کرتے ہوئے اس سے حلف نامے میں الفاظ کے چناؤ کی تکنیکی غلطی قرار دیا۔ اسی دوران انٹری ہوئی اس وقت کے میجر جنرل فیض حمید کی۔ تقریباً 20 سے 21 روز تک جاری رہنے والے اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے وہ اہم ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ دھرنے کے آخر میں حکومت اور کالعدم تحریک لبیک کے درمیان ہونے والے معاہدے میں ان کا تذکرہ باضابطہ طور پر میجر جنرل فیض حمید درج ہوا۔ دھرنے کے آخر میں حکومت اور کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے درمیان ہونے والے معاہدے میں ان کا باضابطہ طور پر تذکرہ ہوا، جس سے ان کا نام پہلی بار عوامی سطح اور میڈیا میں واضح طور پر سامنے آیا۔ معاہدے نے دھرنا ختم کیا، مگر فوج کے ایک افسر کے سیاسی نوعیت کے معاملات میں کردار پر بحث شروع ہو گئی۔ بعد ازاں سپریم کورٹ کے 2019 کے فیض آباد دھرنا ججمنٹ میں بھی اس واقعے اور متعلق افراد کا حوالہ آیا، جس سے معاملہ قومی سطح پر بحث کا حصہ بنا۔ 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان کے وزیر اعظم بننے پر فیض حمید کو 16 جون 2019 کو ملک کی طاقتور ترین انٹیلیجنس کے 24واں سربراہ مقرر کیا گیا۔ وہ اکتوبر 2021 تک اس عہدے پر رہے، جس کے بعد ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ بطور ISI چیف ان کا کردار اندرونی سیکیورٹی، سیاسی معاملات اور سلامتی امور میں نمایاں رہا۔ اس دوران فوج اور سیاست کے بیچ حدود پر بحث بھی بڑھتی رہی۔ بعد ازاں 2022 میں جب نئے آرمی چیف اور سینئر افسران کی تعیناتیاں ہو رہی تھیں، فیض حمید نے اپنی مقررہ مدت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی۔ ریٹائرمنٹ سے قبل وہ بھاولپور کور کے کمانڈر بھی رہے۔ فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور شہریوں کو نقصان پہنچانے کے الزامات سامنے آئے۔ ان پر آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی اور غلط رویے کا مقدمہ اسلام آباد کی بڑی ہاؤسنگ اسکیم ٹاپ سٹی کے مالک معیز احمد خان کی شکایت پر بنیاد بنا۔ انہیں 12 اگست 2024 کو تحویل میں لیا گیا اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ یہ کیس تقریباً 15 ماہ تک جاری رہا۔ ISPR کے مطابق تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، مکمل قانونی ضوابط کی پاسداری کی گئی، انہیں تمام قانونی حقوق اور دفاعی ٹیم فراہم کی گئی اور فیصلے کے خلاف اپیل کا حق بھی دیا گیا۔ یہ مقدمہ پاکستان آرمی کی تاریخ کے سب سے نمایاں کورٹ مارشل کیسز میں شمار ہوتا ہے۔ فیض حمید دوسرے 3 اسٹار جنرل اور پہلے سابق ISI چیف ہیں جن کے خلاف ایسی کاروائیاں ہوئیں۔ اب ان کے فوجی کیریئر پر نظر ڈالتے ہیں۔ فیض حمید کا تعلق چکوال کے گاؤں لطیفال سے ہے۔ انہوں نے 1987 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے تربیت حاصل کی اور بلوچ ریجمنٹ میں کمیشن لیا۔ وہ ISI کے اندرونی سیکیورٹی اور کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ کے سربراہ بھی رہے۔ 16ویں انفینٹری ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کے طور پر خدمات انجام دیں۔ پشاور اور بھاولپور کے کمانڈر کے طور پر بھی تعینات رہے۔ یوں ایک دھرنے سے شروع ہونے والی عوامی شناخت ایک تاریخی فوجی مقدمے اور سزا تک پہنچ گئی۔ فیض حمید کا کیس نہ صرف ایک جنرل کی قانونی ذمہ داریوں کا سوال ہے، بلکہ اداروں، حدود، اختیار اور جمہوری سیاست کے تعلقات پر بھی ایک اہم بحث ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔